ہاں جی، اب آ رہا ہے جناب کڑوا مسئلہ، پوائنٹ نمبر 12. نسبت تو اس کی بڑی اچھی آئی ہے 12 کی، لیکن مسئلہ بڑا کریٹیکل ہے، اور وہ ہے کہ قربانی کے دن کتنے ہیں. تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ عید کے دن 2 ہیں. عید الفطر 1 شوال کو، اور عید الاضحیٰ یعنی قربانی والی عید 10 ذوالحجہ کو. عید کے دن 2 ہیں. یہ بڑی عید کے 3 دن نہیں ہوتے، عید کے 2 ہی دن ہوتے ہیں، ایک چھوٹی عید اور بڑی عید. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی میں اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، اور امام ذہبی نے بھی اس روایت کی موافقت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تو انصار میں 2 دن ایسے تھے وہ منایا کرتے تھے خوشی کے طور پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان 2 دنوں کے بدلے میں 2 عید کے دن عطا فرمائے ہیں، ایک عید الاضحیٰ کا دن اور دوسرا عید الفطر کا دن. تو 2 دن، یعنی 2 دن ہے، عید کے 2 دن ہیں. اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ 2 دن ایسے ہیں جن میں روزہ نہیں ہے، روزہ رکھنا منع ہے. دوسری روایت میں یہ ہے، ایک عید الفطر کا دن اور دوسرا عید الاضحیٰ کا دن. تو یہ تمام چیزیں بتا رہی ہیں کہ عید کے دن 2 ہیں. ہاں یوم النحر وہ زیادہ ہے. ہاں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ تمام ایام تشریق جو ہیں، ایام تشریق کون کون سے؟ 10 ذوالحجہ، 11، 12 اور 13، یہ 4 دن یہ کھانے پینے کے دن ہیں. یعنی ان میں کھانا پینا، اس میں عید کے دن کے الفاظ کہیں نہیں موجود ہیں. بعض مولوی اس میں 2 نمبری کرتے ہیں، عید کا نہیں، کھانے پینے کے دن. اور تشریق کہتے بھی عربی زبان کے اندر گوشت کو خشک کر کے جو رکھا جاتا ہے تاکہ سٹور کیا جائے، جس طرح آج کل جو ہے فریجوں میں سٹور ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے. تو یوم النحر کتنے ہیں؟ تو بھائیو اس میں اہل سنت اور اہل تشیع کا اتفاق ہے سوائے چند لوگوں کے کہ عید میں، بڑی عید میں یوم النحر 3 ہے، 10 ذوالحجہ جو عید کا دن، اور اس کے بعد 2 دن اور 11 اور 12. اہل سنت اور اہل تشیع کا اتفاق ہے. البتہ اہل سنت میں سے ایک گروہ جو اصحاب الحدیث یا اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان میں سے چند علماء کی یہ رائے ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ ضعیف روایتوں کی وجہ سے ہوئی. ضعیف روایتیں ہی اصل میں فتنہ کھڑا کرتی ہیں سارا. اور میری پوری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 36 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر 1 گھنٹہ 25 منٹ کی گفتگو، ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. یہ ساری امت میں بگاڑ جو آئے ہیں قرآن اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے مقابلے پر، یہ ضعیف الاسناد احادیث کی وجہ سے. تو ضعیف احادیث کی وجہ سے جو اسناد میں ضعیف ہوں، یہ سارا فتنہ کھڑا ہوا. تو وہ حدیث جو ہے اس کی 2 تگڑی روایتیں جو بقول ان کے ہیں وہ پیش کی جاتی ہیں، وہ میں ان کا سکم آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی حدیث مسند امام احمد سے، یہ ہر بندے کی زبان زد عام ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام ایام تشریق قربانی کے ہیں. تو بھائیو یہ حدیث پکی ضعیف ہے، منقطع روایت ہے. اور صحیح مسلم کے مقدمے میں ہے کہ تابعی کی مرسل کوئی شے نہیں ہے جب تک وہ صحابی سے بیان نہ کرتے. تو اس حدیث میں سکم یہ ہے کہ عبد الرحمن بن ابی حسین رحمت اللہ علیہ، ان کی تابعی، یہ جو تابعی ہیں، ان کی ملاقات جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی سے ثابت نہیں. اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ دارالسلام نے جو کتاب چھاپی ہے حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی، انہوں نے یہ روایت لکھی اور ساتھ لکھ بھی دیا کہ محدثین کی نظر میں یہ روایت منقطع ہے. پھر آگے کہتے ہیں لیکن بعض کہتے ہیں ٹھیک ہے لہذا کر لینی چاہیے. یعنی اتنی شک والی چیز ہی کر لینی چاہیے. پھر تو بھائیو 24 حدیثیں تو میں بھی پیش کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ بغیر رفع دین کے آپ نے نماز پڑھی. تو روایتیں تو ادھر بھی بہت ہیں، پر اصول محدثین پر ثابت تو ہونا پہلے. تو ضعیف الاسناد احادیث کا یہ سارا فتنہ ہے. اور دوسری حدیث سنن کبریٰ البیہقی اور صحیح ابن حبان سے پیش کی جاتی ہے، یہی والی حدیث، اس کی سند وہاں بھی ہے. اور اس کے علاوہ جتنی پیش کی جاتی ہیں ساروں میں یہی سکم ہے کہ وہاں پر کیا ہے، عبد الرحمن بن یہ میں نے جو پہلی بتائی نا، اس میں سلیمان بن موسیٰ کی ملاقات جبیر بن مطعم سے ثابت نہیں. اور یہ جو دوسری روایت ہے اس کی 2-3 اسناد میں عبد الرحمن بن ابی حسین اور عمر بن دینار تابعی، ان دونوں کی ملاقات جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہے. لہذا منقطع روایت ہے، اور منقطع روایت کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے. لہذا یہ مسئلہ کلیئر کیا. تو لہذا کوئی مرفوع حدیث موجود نہیں ہے، نہ اس ٹاپک پر کہ قربانی کے کتنے دن ہیں، نہ 3 پر ہے اور نہ 4 پر.
مرفوع جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو. البتہ اس کے برعکس ہمیں صحیح الاسناد آثار ملتے ہیں، اور وہ پہلا الموطا امام مالک میں اور سنن الکبریٰ البہقی کے اندر صحیح سند کے ساتھ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور گولڈن چین کے ساتھ. امام مالک نے نافع سے سنا، نافع نے عبداللہ بن عمر سے. گولڈن چین. اسی سند پر بخاری اور مسلم میں رفع الیدین کی حدیث ہے. گولڈن چین سب سے بیسٹ سند کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ قربانی عید والے دن کے بعد 2 دن ہے، یعنی ٹوٹل 3 دن. بلکہ احکام القرآن جو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 321 ہجری ان کی کتاب ہے، اس میں صحیح سند کے ساتھ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مولا سے مراد جگری یار جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جس کا مولا میں اس کا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ. مولا سے مراد مشکل کشا نہیں، اور اس میں میری پوری گفتگو بھی ہے sunnatpak.com پر 2.25 گھنٹے کی دعا صرف اللہ ہی سے، مسئلہ نمبر 3 کے نام سے اور مسئلہ نمبر 43 کے نام سے، وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. وہ بھی 1.5 گھنٹے کی گفتگو ہے الحمدللہ. یہ میں نے ایشوز میں ریزالو کیا ہے. تو اسی بک میں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے صحیح سند کے ساتھ کہ قربانی کے کل 3 ہی دن ہیں، 10، 11 اور 12. اور اسی کتاب میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی قول ہے صحیح سند کے ساتھ کہ قربانی کے دن عید کے بعد 2 ہیں، لیکن افضل دن پہلے دن ہی قربانی کرنا ہے. یہ مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا. لہذا یہ 4 دن جو اونٹ کھڑا رکھتے ہیں اور پھر قربان کر رہے ہوتے ہیں، ہم مردہ سنت زندہ کر رہے ہیں. تو یہ عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں پہلا دن افضل ہے. یہ کوئی مردہ سنت زندہ نہیں ہے. پہلے سنت تو ثابت ہو صحیح سند کے ساتھ. تو مردہ سنتیں جو بخاری اور مسلم سے ثابت ہے اس کو زندہ کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں. وہ میں بتا دیتا ہوں اگر اس کے لیے کوئی تیار ہو جائے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی اور اس کے 2 شملے چھوڑے ہوئے تھے دائیں اور بائیں کندھے پر. اس مردہ سنت کو بھی زندہ کریں نا، سارے لوگ پگڑیاں باندھیں. المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے، سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے سفید کلر کی پگڑی باندھی ہوئی تھی اور شملہ نہیں چھوڑا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ پگڑی کھول کر دوبارہ مجھے باندھی اور 1 چپے کے برابر جو ہے وہ شملہ چھوڑا اور فرمایا سعد اس طرح پگڑی باندھا کرو، خوبصورت لگتی. تو اس مردہ سنت کو بھی کوئی زندہ کرے نا. اچھا، اب ایک اور نئی آج ہی مجھے سننے کو ایک بات ملی کہ جی حاجی جو ہے وہ منا میں ہوتے ہیں، تو منا میں تو قرآن پاک میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 203 میں آیا ہے کہ منا میں تو آپ 3 دن مزید رہ سکتے ہیں، 2 دن کے بعد بھی لوٹ سکتے ہیں، یعنی 10 کے بعد 11 اور 12. عموماً تمام حاجی 12 تک آ جاتے ہیں، لیکن اس میں اجازت ہے قرآن پاک میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 203 میں کہ کوئی تیسرے دن بھی رہنا چاہے تو رہ سکتا ہے. تو کہتے ہیں چونکہ وہ منا میں 3 دن رہا جا سکتا ہے لہذا قربانی بھی 3 دن ہو سکتی ہے. بھائیو یہ مسئلہ کہاں سے نکال لیا ہے؟ تو یہ بالکل فراڈ بچایا ہوا ہے، پتہ نہیں کہاں سے یہ باتیں لکھ لی ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. الحمدللہ میں نے بتا دیا اہل سنت اور اہل تشیع میں اتفاق ہے، سوائے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور چند لوگوں کا کہ وہ چوتھے دن کے قائل ہیں اور ضعیف روایتوں کی وجہ سے، اور اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں، ہم ان پہ کوئی بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتے. لیکن جس کو بات پتہ چل جائے، اور میں اسی لیے بھائیو یہ بات شاید کسی کو بری بھی لگے لیکن میں اپنے دل کی بات سامنے رکھوں، میں اہل سنت میں سے اور اہل تشیع میں سے سب سے زیادہ محبت اہل حدیث کے ساتھ کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی ایک مکتبہ فکر ہے جن کے سامنے جب صحیح الاسناد احادیث رکھی جاتی ہیں تو ان کو اپنا کوئی بزرگ یاد نہیں آتا. وہ کہتے ہیں بھئی حدیث صحیح ثابت ہوگی، یہی ہمارا مذہب ہے، اور اگر ہم کسی حدیث پر عمل کر رہے تھے اور وہ ضعیف تھی ہم چھوڑ دیں گے. کتنے عرصے سے عمل کر رہے تھے کہ وطروں میں رکوع سے بعد دعا پڑھا کرتے تھے ہاتھ اٹھا کے. جب ثابت ہو گیا کہ نہیں ہے تو دارالاسلام جو اہل حدیث کا سب سے بڑا مکتبہ ہے انہوں نے اس کتاب میں لکھ دیا کہ رکوع کے بعد ثابت نہیں ہے، رکوع سے پہلے ہی قنوت وطر کرنا ہے، رکوع کے بعد قنوت نازلہ ہے. صحیح بخاری میں بھی موجود ہے کہ اس شخص نے جھوٹ کہا جس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھتے تھے. وہ تو آپ نے 1 مہینہ پڑھی قنوت نازلہ میں، ورنہ پہلے ہی پڑھا کرتے تھے. انہوں نے رجوع کیا. ایون ہمارے اسلام آباد میں دارالاسلام مسجد اہل حدیث کی پچھلے سال انہوں نے باقاعدہ بروشر تقسیم کیا، حالانکہ وہاں چوتھے دن قربانی بھی ہوتی تھی. ریٹن فارم میں انہوں نے رجوع کیا کہ بھئی قربانی کے 3 ہی دن ہیں. اور میں ان تمام چیزوں کا کریڈٹ جو ہے ایک پرسنالٹی کو دیتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں، جو میں نے پہلے بھی کہا، چاہے یزید والا مسئلہ ہو چاہے یہ مسئلہ ہو، اہل حدیث کا قبلہ ایک دفعہ درست کر دیا، وہ حافظ شیخ زبیر علی زئی صاحب
حافظہ اللہ ہے, اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے. انہوں نے یہ مسئلہ الحمدللہ آج سے 5 سال پہلے ایکسپوز کیا. ان کا رسالہ جو الحدیث نکلتا ہے 44 نمبر رسالہ, آج سے 5 سال پہلے 1428 ہجری میں ذوالحجہ کے مہینے ہی میں جنوری 2008 میں ان کا رسالہ نکلا. اس میں انہوں نے لکھ دیا کہ یہ چوتھے دن والی روایت جو ہے یہ پکی ضعیف ہے. شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ 3 دن تک قربانی کرنے کے قائل تھے, چونکہ چوتھے دن قربانی کی جتنی احادیث ہیں وہ سب منقطع ہیں. جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی سے تابعین کی ملاقات ہی ثابت نہیں ہے, وہ منقطع روایتیں ہیں اصول محدثین پر. اور بالکل واضح ہے, انہوں نے رسالے میں وہ تمام روایتیں ان کا انالیسس بھی کیا, اور صحیح روایت الموطا امام مالک سے گولڈن چین کے ساتھ کہ امام مالک نے سنا نافع سے اور نافع نے عبداللہ بن عمر سے. الموطا امام مالک میں امام بخاری کہتے ہیں اس سے بیسٹ سند ہی کوئی نہیں ہو سکتی کہ نافع جو ہے وہ ان سے امام مالک سنے اور نافع نے عبداللہ بن عمر سے سنا ہو. اور وہ کہتے ہیں کہ یوم النہر جو ہے 2 دن ہے عید کے دن کے بعد, یعنی 10 ذوالحجہ کے بعد قربانی 2 دن تک کرنا درست ہے, یعنی 10, 11 اور 12. بہرحال اس پہ پورے دلائل, ان کا پورا مضمون جنوری 2008 کے رسالے میں الحدیث نمبر 44 میں چھپا ہوا ہے ذوالحجہ کے مہینے میں. چوتھے دن قربانی کی روایت اتنی ضعیف ہے, کیا وجہ ہے کہ اب ہمارے اہل حدیث ابھی تک اپنے علماء کے مقلد بنے ہوئے ہیں, اور ہمارے علاقے میں بھی ہوتا ہے کہ وہ 4 دن اونٹ کھڑا رکھتے ہیں, چوتھے دن جا کے قربان کرتے ہیں, اور اب وہ البانی صاحب کا حوالہ دیتے ہیں, حالانکہ وہ آپ نے جبیر بن مطعم سے اس کی ملاقات ہی ثابت نہیں تابع کی. اس پہ آپ مجھے بتائیں کہ میں اس کا کیا جواب دوں جی, وہ تو ان سے پوچھے جن کی یہ غلطی ہے. آپ کے نزدیک ہے 3 دن قربانی کرنی چاہیے. 3 دن جو ہے قربانی کرنا یہ یعنی آثار صحابہ سے ثابت ہے, حدیث کے عموم سے بھی یہی ملتا ہے. 4 دن قربانی کرنا چوتھے دن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے ثابت نہیں. تابعین میں سے کچھ 1-2 تابعین سے ثابت ہے, جواز تک ہے, لیکن بہترین بات نہیں ہے. بہترین تو اول دن ہی ہے, اور 3 دن ہی قربانی کرنی چاہیے. اور اگر کسی کو مزید تحقیق چاہیے ہو تو میرا پورا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 52 کے نام سے, قربانی کے صحیح احکام و مسائل, جس میں میں نے 17 مسائل فرقہ واریت کی لعنت سے بالاتر ہو کر حق بات بتائی ہے الحمدللہ.